عمران خان صاحب کی گرفتاری پر لوگوں کو کس طرح ایذا پہنچائی گئی. ایک بات ابتدا میں ذکر کر لوں، حکمران طبقے کی حمایت نہیں کر رہا، خان صاحب کی مخالفت بھی نہیں کر رہا، البتہ علماء کا جو منصب ہے کہ لوگوں کی دینی رہنمائی کرے، اور اس منبر کا جو تقاضا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اصلاح کے حوالے سے جتنی بات ضروری سمجھتا ہوں وہ ضرور آپ کی توجہ کی نظر کروں گا. آپ اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. خان صاحب کی گرفتاری پر ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ نہ شرعاً درست ہے، نہ آئیناً اور قانوناً درست ہے، نہ اخلاقاً درست ہے. وہ لوگوں کی ایذا اور تکلیف کا باعث بنا ہے اور اب تک بنا ہوا ہے. اگرچہ 3 دن گزر چکے ہیں، اب تک بنا ہوا ہے. اس حد تک لوگ چلے گئے، ایمبولینس سے مریض کو نکالا اور ایمبولینس کو آگ لگا دی. یہ خدمت خلق کے لیے ہے، اور ایمبولینس بھی ایدی کی تو خدمت خلق کا ادارہ ہے. لوگوں کی گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا گیا. وہ ان کی ذاتی پراپرٹی تھی، اور کیا پتہ ذہناً وہ بھی تمہارے ساتھ ہو. لیکن ہر بندہ اس طرح سڑک پہ آنے کو، توڑ پھوڑ کرنے کو درست نہیں سمجھتا. کس کی کس کے ساتھ سیاسی وابستگی ہے یہ کسی کی پیشانی پہ تو نہیں لکھا ہوتا. ہو سکتا ہے وہ بھی ذہناً آپ سے ہم آہنگ ہو، لیکن بغیر کسی تردد کے، بغیر کچھ سوچے گاڑیاں جلا دی گئی، لوگوں کے، عوام کے جان و مال کو نقصان پہنچایا گیا، شیشے توڑ دیے گئے، مریض تڑپ رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، افراتفری پھیلی ہوئی ہے. دیکھیے گرفتاریاں حکمرانوں کی ہوتی آئی ہیں اور ہوتی رہیں گی. عدالتیں بلاتی رہی ہیں، بلاتی رہیں گی. گرفتاریاں ہوتی رہی، ہوتی رہیں گی. عہدے سے اترتے رہے، اترتے رہیں گے. عہدے ملتے رہے، ملتے رہیں گے. یہ سب کچھ چلتا رہے گا، لیکن اس بنا پر لوگوں کی جان و مال سے کھیل جانا، بلکہ لوگ تو لوگ رہ گئے، اب تو قومی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. سرکاری عمارتیں، سرکاری بلڈنگیں، سوات موٹر وے کو جلا دیا گیا. اب وہ کتنے پیسوں سے بنا، تباہ کر دیا گیا. جب دوبارہ وہ بنے گا کس پیسے سے بنے گا؟ اپنے خزانے سے ہم بنائیں گے، اور اگر خزانے میں اتنی طاقت بالفرض نہ ہو تو پھر قرضے لیں گے. اس قرضے کا بوجھ کس پہ آئے گا؟ وزیر اعظم پہ نہیں آئے گا، وزیر اعلیٰ پہ نہیں آئے گا. ہم میں سے ایک ایک شخص مقروض ہے. اب ہماری مقروضیت کو جو لیول ہے پھر اس سے اوپر چلا جائے گا. ہم اس سے بھی بڑے مقروض ڈکلیئر کر دیے جائیں گے. یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. بیت المال کا جو پیسہ ہوتا ہے، قومی خزانہ جو ہوتا ہے، وہ حکمرانوں کا نہیں ہوتا. اگر کوئی حکمران اسے ناجائز استعمال کرتا ہے، اپنے ذاتی مفاد اور فائدے کے لیے فقط استعمال کرتا ہے، تو اللہ نے محشر کا دن اسی لیے رکھا ہے، وہ اسی لیے ہے. تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. سارے فیصلے دنیا میں نہیں ہوتے، سارے فیصلے یہاں نہیں ہوں گے، وہ دن بھی اللہ نے رکھا ہے. اور پھر ایک بات میں اور عرض کروں، اس سے بھی ہم آگے چلے گئے. فوجی تنصیبات پہ حملہ، کور کمانڈر کی رہائش پہ حملہ،
اس سے انڈیا کو کیا پیغام جائے گا؟ اس سے پاکستان کے دشمن ممالک کیا تاثر لیں گے؟ ہمارا جو بھرم ہے اس کی تباہی ہے کہ نہیں؟ کل کوئی یہ کہہ دے کہ تمہاری فوجی تنصیبات محفوظ نہیں، تمہارے کور کمانڈروں کی رہائشیں محفوظ نہیں، تو تم ایٹم رکھنے کے مجاز نہیں ہو۔ ہم غلط سمت پہ جا رہے ہیں، ہم اپنے راستے میں کانٹے بو رہے ہیں، کانٹے بکھیر رہے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے، کیا انڈیا آج تک اس مقام پر پہنچ پایا؟ اسے اتنی ہمت ہوئی؟ ہم نے گھر سے وہ کام کر دیا جو باہر کا دشمن نہیں کر سکا۔ وہ دشمن تھا اور ہم کہنے سے ملک کے خیر خواہ ہیں، ہم کہنے کو خیر سے ملک کے ہمدرد ہیں۔ ان سب چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس کے اثاثے ہمارے ہیں، اس کے ادارے ہمارے ہیں، اس کی فوج ہماری ہے، فوجی تنصیبات ہماری ہیں، یہ جو قومی املاک ہیں یہ ہمارا قومی اثاثہ ہے، یہ ہمارا قومی اثاثہ ہے۔ ان کی حفاظت ہم سب پہ ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہماری ذاتی پراپرٹی کی حفاظت ضروری ہے۔ پھر فوج گولیاں نہ چلائے تو کیا کرے؟ تو ہم ایسے اسباب کیوں پیدا ہونے دیتے ہیں؟ تو سوچنے کا مقام ہے۔ ہر کوئی جواب دہ ہے۔ اگر کسی پہ الزام لگے، جھوٹا بھی لگے، اسے چاہیے وہ عدالت میں پیش ہو کے اس کے بارے میں وضاحت دے۔ باقی عہدے سے اتر جانے پر، معزول ہو جانے پر اس قدر اشتعال نہیں ہونا چاہیے، اگر تو بندے میں اخلاص اور للہیت ہو۔ اس پہ میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں حضرت خالد بن ولید کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار اعظم مقرر کیا، کمانڈر ان چیف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں جناب خالد بن ولید کی کمان میں اسلامی لشکر لڑتا روم و ایران تک جا پہنچا، بڑی بڑی فتوحات ہوئی، اسلامی رقبے کا پھیلاؤ بڑھ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر متمکن ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض ضروری وجوہات کی بنا پر مناسب سمجھا کہ حضرت خالد بن ولید کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کمانڈر ان چیف لگایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے دمشق میں لڑائی ہو رہی تھی، ملک شام میں صحابہ کرام اور لشکر اسلام برسر پیکار تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایک خط لکھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب وہ خط حضرت ابو عبیدہ کے پاس پہنچا، اس میں دو باتیں لکھی ہوئی۔ ایک تو یہ کہ میں حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار اعظم کے منصب سے معزول کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ ان کی جگہ پر آپ کو کمانڈر ان چیف اور سپہ سالار اعظم مقرر کرتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خط پڑھا تو انہیں بڑا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی۔ وہ عہدے اور منصب کے حریص نہیں تھے، وہ عہدے اور منصب کے حریص نہیں تھے۔ ہمارے یہاں تو مانگ کر عہدے اور منصب لیے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، جبکہ اس صورت میں صاحب منصب سے اللہ کی مدد چھین لی جاتی ہے۔ یہ مشکات شریف کی احادیث کا مفہوم ہے۔ اور ہمارے بزرگ اکابر، ان کے پاس اگر کوئی جیت کے آیا ہو انہوں نے اس کو بھی مبارکباد دی، ہار کے آیا اس کو بھی مبارکباد دی۔ دونوں آگے ایک بزرگ کے پاس، ایک الیکشن جیت کر آیا، دوسرا الیکشن ہار کر آیا۔
انہوں نے جیتنے والے کو بھی مبارکباد دی، ہارنے والے کو بھی مبارکباد دی۔ جیتنے والے کو کہا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے نیکی اور خیر کا میدان وسیع کر دیا ہے، عوام کی خدمت کا میدان وسیع ہو گیا ہے، اب اخلاص کے ساتھ خدمت کرنا، خدمت کے مواقع کا میسر آ جانا، بڑھ جانا، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اگر بندہ اس کے تقاضے پورے کرے اس پر اسے مبارکباد، جو ہار کر آیا اسے کہا تجھے بھی مبارک ہو، اس بات پر کہ اللہ نے ایک بڑی ذمہ داری سے تجھے بچا لیا ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری جب کندھوں پہ آ جائے تو انسان ہے، اس سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، پھر اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تجھے اس ذمہ داری سے بچا لیا، لہذا تجھے بھی مبارک ہو۔ تو جب کوئی عہدہ اور منصب امارت مانگ کر لی جائے، جبکہ آج تو خریدی جاتی ہے، تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں جاؤ پھر خود سنبھالو، پھر انسان بڑے بڑے نقصان اٹھاتا ہے۔ تو صحابہ کرام عہدے اور منصب کے حریص نہیں تھے۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کا خط پڑھا، جس میں حضرت خالد بن ولید کی معزولی تھی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی ان کی جگہ تقرری تھی، تو پڑھ کر انہیں دکھ ہو، لیکن کیا کرتے؟ امیر المومنین کا حکم تھا، تعویل بھی لازم تھی۔ حضرت خالد بن ولید کو بلایا اور ان کو بات بتائی کہ امیر المومنین نے آپ کو عہدے سے معزول کر کے عام سپاہی بن کر رہنے کا فرمایا ہے، اور ابو عبیدہ بن جراح کو کمانڈر ان چیف مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی احتجاج نہیں، کوئی اشتعال نہیں، بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے حضرت خالد بن ولید نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ میں پہلے عمر کے لیے لڑتا تھا نہ اب عمر کے لیے لڑوں گا، میں پہلے بھی اللہ کے لیے لڑتا تھا اب بھی اللہ کے لیے لڑوں گا۔ میدان جہاد سے الگ بھی نہیں ہوئے، احتجاج بھی نہیں کیا، تحریک بھی نہیں چلائی، خلافت سسٹم اور ریاست سے بغاوت بھی نہیں کی، لڑتے رہے آخر تک ایک سپاہی کی حیثیت سے۔ یہ ہے صحابہ کرام جن کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے، مشعل راہ ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمیں ان سے رہنمائی ضرور لینی چاہیے۔ اور پھر اس کی برکت دیکھیے، اللہ نے اس کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید کو کیا عزت اور شان عطا کی۔ حضرت خالد بن ولید اگر موت تک سپہ سالار رہتے تو ان کا یہی تعارف رہتا نا، بڑے بہادر تھے، بڑے جری تھے، جنگی حکمت عملی کے ماہر تھے، بڑے سپہ سالار تھے، یہی تعارف اور شان ہوتی نا۔ یہ آج بھی ہے، آج بھی لوگ انہیں بہادر کہتے ہیں، جرنیل مانتے ہیں، کامیاب سپہ سالار قرار دیتے ہیں۔ یہ تعارف اور شان تو ان کی آج بھی ہے، لیکن ان کے اس صبر سے، ان کی اس للہیت اور اخلاص سے اللہ نے انہیں جو پاک میں شان عطا کی وہ پہلی شان سے کہیں بڑھ کر ہے کہ خالد بن ولید نے اپنی ذات کو مٹا دیا، اپنی ذات کو مٹا دیا، امیر کی اطاعت کی، امیر کی اطاعت کی، جس اخلاص اور للہیت کو اللہ نے دنیا کے سامنے اجاگر کیا۔ یہ اخلاص اور للہیت کی شان اس پہلی شان سے کہیں بڑھ کر تھی۔ آج خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اس حوالہ سے، اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ شاید کسی اور کا نہیں ہوتا۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا واطیعوا، امیر کی بات سنو اور مانو۔ قرآن میں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह की बात भी मानो, अल्लाह के रसूल की बात भी मानो, उमरा और हुक्काम की भी मानो। उलिल अम्रि मिनकुम तब तक मानो जब तक वो शरीयत के खिलाफ कोई ऑर्डर और हुक्म ना दे, क्योंकि ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्माउ व अतीउ, सुनो और मानो, सुनो और मानो। व इन इस्तुमिला अलैकुम अब्दुन हबशियुन, अगरचे तुम पर किसी हबशी गुलाम सियाफाम हाकिम मुकर्रर कर दिया जाए, कान्ना रासाहु ज़बीबतुन, गोया कि उसका सर किशमिश है, किशमिश। ये मुबालगे का पेहाया है। हुक्मरान के लिए भी यही और उसके गवर्नर के लिए भी अहले इल्म ने लिखा है, यही हुक्म है कि अगर वो सियाफाम भी हो, नसब का कम भी हो, कम नसब वाला, हल्के नसब वाला हो, तब भी उसकी बात सुनो और मानो। इससे अमन बरकरार रहेगा, अफरा तफरी नहीं फैलेगी, हालात खराब नहीं होंगे, और जिन मामलात में उनकी इताअत वाजिब है अगर उनमें नाफरमानी की जाए फिर तो अनारकी फैलेगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान इस्माउ व अतीउ व इन इस्तुमिला अलैकुम अब्दुल हबशियुन कअन्ना रासाहु ज़बीबतुन, इसका एक मतलब अहले इल्म ने यह भी लिखा है, अगर कोई इख्तिदार पर कब्जा कर ले और वो हबशी गुलाम हो, ये उस जमाने की बात है जब अरब थे, कुरान करीम के अव्वलीन मुखातब भी वही थे और नबी के फरामीन के खिताबात के मुखातब भी वही थे। उनका उस वक्त पाया क्या था, उनको सामने रख के कहा गया कि तुम जो हो सो हो, सरदार हो, कुरैशी हो, हसब नसब वाले हो, लेकिन तुम भी ये बात जहन में रख लो, अगर कोई हबशी गुलाम भी बिलफर्ज इख्तिदार पर कब्जा कर ले, गलबा तुम पर पाले, तो जब तक खिलाफ शरा कोई हुक्म ना दे सुनो और मानो, ताकि अमन दुनिया का बरकरार रहे। अमन की क्या वक़्त है, ये उन ममालिक से पूछिए जो बदअमनी का शिकार हो गए। अगर मुल्क में अमन है तो मईशत तरक्की करेगी, मुल्क में अमन है तो लोग कौम की शक्ल इख्तियार करेंगे, मुल्क में अमन है तो इदारे तरक्की करेंगे। बदअमनी है तो मईशत भी तबाह होगी, तरबियत भी तबाह होगी, अखलाक भी तबाह होगी। तो ये अल्लाह के नबी का फरमान है, इससे भी अगर कोई करना चाहे तो अपना किबला दुरुस्त कर सकता है। तो अर्ज मैंने ये किया कि अगर किसी की गिरफ्तारी पर साबिका हुक्मरान की गिरफ्तारी पर हमारा ये हाल होगा तो भाई ये सिलसिला तो चलता रहेगा। हुजूर के बाद कौन सादिक व अमीन है? आज के दौर का कौन सा हुक्मरान सादिक व अमीन है? कमी कोताही हर किसी में है। अदालत, आईन और कानून के सामने हर कोई जवाब दे भी है, तो इतना महसूस करने वाली बात नहीं है। अमन से रहे, इत्मीनान से रहे, मिलजुल के रहे, अफरा तफरी न फैलाए, लोगों के जान माल इज्जत और आबरू को खतरे में न डालें, अपने कौमी और मुल्की अमलात को नुकसान न पहुंचाएं, अफवाज पाकिस्तान की तनसीबात पे हमला न करें, कोर कमांडरों की रिहाइशों पे हमला न करें। इससे दुश्मन को अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। हम इससे क्या साबित कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं? तो हमें ये जेब नहीं देता। हमें अपने इदारों से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। हमारे ऊपर ये लाजिम है कि हम कौमी अमलात की इस तरह हिफाजत करें जिस तरह अपने जाती मकान की हिफाजत करते हैं, जाती प्रॉपर्टी की हिफाजत करते हैं। रहा एहतजाज, वो हर किसी का आईनी और कानूनी हक है।
آپ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کروائیں. نہ پولیس کچھ کہتی ہے، نہ فوج کچھ کہتی ہے، نہ ادارے کچھ کہتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم مذہبی لوگوں کو، مذہبی طبقات کو، مذہبی جماعتوں کو، حکمرانوں سے گلے شکوے نہیں، شکایتیں نہیں. ہمیں بھی رہتے ہیں، لیکن آج تک کسی مذہبی جماعت نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا تو ہماری بات سیاسی جماعتیں اختیار کر رہی. بہت سارے مواقع پر یہ خطرات بھی پیدا ہو گئے کہ ناموس رسالت کا قانون، ختم نبوت کا قانون چھیڑا جا رہا ہے. اس وقت بھی کتنا بڑا خطرہ تھا. اس وقت بھی دینی طبقوں، دینی جماعتوں نے ایک پودا، اس کی ایک پتی اور ٹہنی تک بھی نہیں توڑی، طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. اور کتنی عجیب بات ہے، آج تک ہماری سیاسی جماعتیں، آج تک سیکولر اور لبرل مذہبی طبقات پر انتہا پسندی کا الزام لگاتے آئے. انہیں شدت پسند کہتے رہے، ان کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرتے رہے کہ یہ عدم برداشت کا شکار ہے، ان میں بڑی فرقہ واریت ہے. ہم نے اپنے رویے سے ان سب الزامات کو غلط ثابت کیا. ہم نے اپنے عمل سے ان کی تردید کی. اپنے عمل سے آج تک کوئی مذہبی طبقہ کسی دوسری مذہبی قوت اور مذہبی طبقے کے مقابلے میں یہاں تک نہیں آیا جہاں تک ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے مقابلے میں جا پہنچی ہے. اب بتائیے، سیاسی فرقہ واریت کا نقصان اس ملک کو زیادہ ہوا یا مذہبی کا؟ جہاں تک انڈیا نہیں پہنچ سکا وہاں تک ہماری سیاسی جماعت پہنچ گئی. جہاں انڈیا وار نہیں کر سکا، نہ کر سکے گا، وہاں تک ہمارے اس ملک کے نوجوان پہنچا دیے گئے. یہ سوچ کا مقام ہے. کسی سیاسی جماعت کی نہ مخالفت ہے نہ کسی کی حمایت ہے. یہ اس منبر کا تقاضا ہے کہ ہم آپ کو برداشت کا درس دیں. ہم آپ کو اس ملک سے، وطن سے، اس ملک کے اداروں سے محبت سکھائیں. خدا را سوچئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. پھر ہماری مذہبی حمیت کس حد تک تباہ اور برباد ہوگی. مذہبی حمیت کس حد تک. اگر کوئی کسی لیڈر کے والدین کو حضور کے والدین کے بعد سب سے خوش نصیب کہہ رہا ہے، بیٹھے ہیں سارے وہاں عہدیدار، مجال ہے کسی کی زبان کھلی ہو کہ حضرت اسماعیل کے والد ابراہیم نبی ہیں، حضرت اسماعیل کی والدہ ہاجرہ ہیں. مجال ہے کسی کی زبان کھلی ہو کہ حضرت سلیمان کے والد حضرت داؤد ہیں. مجال ہے کسی کی زبان کھلی ہو. تو سیاسی وابستگی اتنی شدید نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی حق گوئی، قوت فیصلہ، سب چیزوں کو خیر بات کہہ دے. اور اگر کوئی بھرے روڈ پر اپنے سینے سے کپڑا اتار کر ڈانس کرے تو ہم اسے بھی پی جائیں، برداشت کر جائیں. اگر کوئی کسی سیاسی لیڈر کو اللہ کے نبی کے مشابہ قرار دے، نبی جیسا کہے، تو اس پہ بھی تردید کے لیے کبھی زبان نہ کھلے. ایسی سیاسی وابستگی نہیں ہونی چاہیے. آج تک کسی اور نے اگر یہ کیا ہے تو حقائق سمجھیے. میں یہ نہیں کہتا آپ فلانے کے ساتھ جڑے، فلانے سے نہ جڑے. اتنا ضرور کہتا ہوں دین سے، ملک سے، اخلاق سے، تہذیب سے ضرور جڑے اور ان کا دامن کبھی نہ چھوڑے. باقی آپ کے اپنے فیصلے ہیں. غلط کو غلط کہنا، صحیح کو صحیح کہنا، غلط کو غلط سمجھنا، صحیح کو صحیح سمجھنا. اتنی انسان کے ضمیر میں قوت اور پاور ضرور ہونی چاہیے. قوت فیصلہ اتنی ضرور ہونی چاہیے. یاد رکھیے، نہ ہمارا ملک بدلے گا نہ ہمارا دین بدلے گا انشاءاللہ العزیز. سیاسی جماعتیں بدلتی جا رہی ہیں
आज भी किसी भी हुक्मरान जमात के एक पुराने वजीर को आप उठा के देख लें कि उसने कितने घाट से पानी पिया है, उसने कितनी जमातें तब्दील की है, लेकिन ना मजहब बदलेगा इंशाअल्लाह, ना मुल्क बदलेगा। और मैं सियासतदानों के बारे में तो नहीं कहता, अपने मजहबी तबके के बारे में जरूर कहता हूं, ना अल्लाह के फजल से मजहब बदलेगा, ना हमारा मुल्क बदलेगा। हमने बाहर कोई बिजनेस नहीं किए, कारोबार और बंगले नहीं बनाए, हमारा मरना जीना इस मुल्क के साथ है। इस मुल्क की मट्टी से पैदा हुए, इसी मुल्क की मट्टी में दफन होंगे। तो अपने अंदर सब्र, बर्दाश्त और हौसला पैदा करें। ये जो कार्रवाई चल रही है 2-3 दिन से, ये हम में से किसी के भी हक में नहीं, हमारे मुल्क के हक में नहीं, न जाती मफाद में है, न कौमी और मुल्की मफाद में है। एहतजाज जरूर करें, ये आईनी और कानूनी हक है, लेकिन किसी भी हुक्मरान को अदालत के सामने जवाबदेह होने से मुस्तस्ना भी न समझे। और इस पर परेशान होने वाली भी कोई बात नहीं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से बड़े मजमा में किसी ने सवाल कर लिया था। उन्होंने कहा बात सुनो और मानो। एक बंदा खड़ा होकर कहने लगा नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे जब तक आप इस बात की वजाहत ना कर दें कि कपड़े आए थे, सबको आपने एक एक कपड़ा दिया है, आपके जिस्म पे जोड़ा कहां से आया है, आपके जिस्म पे जोड़ा कहां से आया है, वजाहत दें। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को खड़ा किया था और उन्होंने कहा था मैं तुम्हें कसम देता हूं, इनको बात बताओ सारी, ये जोड़ा कहां से आया। तो बेटे ने बताया एक अब्बा जान का है, एक मेरा है, मैंने अपने वालिद को दे दिया। अब सवाल करने वाले ने जो समझा और समझकर जो सवाल किया, मामला वैसे था हरगिज नहीं, लेकिन उसने सवाल किया और हजरत उमर ने हौसले से उसका जवाब दिया। कहा हजरत उमर, कहा कोई बात का हुक्मरान, और फिर उससे रंजिश भी कोई नहीं रखी, रंजिश भी कोई नहीं रखी। तो अगर हजरत उमर जवाबदेह हो सकते हैं तो रियासत मदीना का माहौल तो ये होता है कि उमर भी जवाबदेह है। फिर कोई हुक्मरान जवाबदेह क्यों नहीं है? बात तो सिर्फ सवाल जवाब की है, बात तो इतनी सी है। तो इसलिए ये गिरफ्तारियां हुक्मरानों की होती रहेंगी, ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अगर आज पीटीआई वालों ने ये किया तो कल नून लीग वाले ये करेंगे, परसों पीपी वाले ये करेंगे, और उससे अगले दिन जमीयत उलमा इस्लाम वाले ये करेंगे। तो इस मुल्क का क्या मुस्तकबिल होगा, इस कौम का क्या मुस्तकबिल होगा? इसलिए हमें यह रवैया किसी सूरत दुरुस्त, ठीक है जिससे मर्जी आप सियासी वाबस्तगी रखें, लेकिन अखलाक के साथ, तहजीब के साथ, सब्र के साथ, हौसले के साथ, बर्दाश्त के साथ, गलत को गलत, सही को सही, कहे ना कहे समझ तो ले, इतनी हमीयत तो इंसान में होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात दुरुस्त फरमाए, हमारी कौम के अहवाल दुरुस्त फरमाए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हम पहले ही कर्जों की जद में हैं, हमारा मुल्क पहले ही मुआशी तनज़्ज़ुली का शिकार है, अरबों का नुकसान हुआ इस हफ्ते में। अब इसको किस तरह पूरा किया जाएगा? अगर खजाने से पूरा किया जाए तो खजाने का मामला नीचे आ जाएगा, कर्जे लिए जाए तो मेरे कर्जे में भी इजाफा, आपके कर्जे में भी इजाफा, आलमी सतह पर मुल्क की अहमियत में जो कमी आएगी वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं। अल्लाह ताला हमारे